السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ذوالفقار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اوپن کورٹ۔ آج کی تازہ ترین خبروں کی طرف جانے سے پہلے ایک جاننے والے ہیں، انہوں نے ایک تحریر لکھ کے بھیجی ہے، اس کا تذکرہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اور آج کی خبروں میں سب سے اہم جو ہے عمران خان کا تیسرا کھلا خط ہے، اور اس کے علاوہ دیگر تازہ ترین خبروں کا بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو سب سے پہلے وہ تحریر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس میں میرے دوست لکھتے ہیں کہ مطلب آئی ایم ایف والوں کو وہم ہو گیا ہے اور شاید یقین ہو گیا ہے کہ اب دیا گیا بقایا پیسہ ڈوب جائے گا۔ تبھی وہ پوچھتے پھرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ یہاں سٹیبلٹی نہیں ہے، حالانکہ کسی دیہاتی سے ان کو ملاؤ، ہم ان کو بتائیں گے کہ یہاں ہمارے پاس ایک پولنگ سٹیشن سے ایک فارم بنتا ہے جس کا نمبر ہے 47، مطلب پبلک ووٹ دیتی ہے امام دین گجراتی کو، اور صبح پتہ چلتا ہے کہ محمد دین پکوڑے والا اللہ کے 99 نام کے نیچے کھڑے ہو کر حلف اٹھاتا ہے اور سب حیران و پریشان، اور پھر محمد دین پکوڑے والے کے بندے ہر طرف ریت بجری کنکریٹ سیمنٹ سریا پھیلا دیتے ہیں اور یوں پیسہ بڑھ جاتا ہے۔ تو سب سے گزارش ہے کہ طرح طرح کے چورن نہیں، صرف 7% سچ بولنا پڑے گا، پھر بھی سروائیونگ ہو جائے گی۔ اچھا، ایک تقابلی جائزہ لیتے ہیں۔ یہ جو بار بار حکومتی نمائندگان آ کے ٹیلی ویژن پہ عوام کو بتا رہے ہیں اور خوشخبریاں سنا رہے ہیں کہ جی مہنگائی ملک میں کم ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے میں آپ کو جو گروسریز وغیرہ ہیں ان کے ریٹس کے حوالے سے ایک الگ سے ویلاگ کروں گا کہ کتنا فرق پڑا اور کتنی مہنگائی کم ہوئی ہے یا زیادہ ہوئی ہے۔ لیکن جو فیکٹس اینڈ فگرز ہمارے پاس موجود ہیں تحریک انصاف کی حکومت کے دور کے اور موجودہ دور کے، وہ میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تحریک انصاف کے دور میں جی ڈی پی گروتھ 6.01، جبکہ موجودہ حکومت میں جی ڈی پی گروتھ 0.05، اور وہ بھی مائنس کے ساتھ۔ تحریک انصاف کے دور میں ایگریکلچرل گروتھ 4.1، جبکہ موجودہ حکومت میں 1.5 ہے۔ تحریک انصاف کے دور میں فصلوں کی پیداوار 8.9، جبکہ موجودہ دور میں 2.5 ہے۔ تحریک انصاف کے دور میں دور حکومت میں مینوفیکچرنگ 11.8، جبکہ موجودہ حکومت میں 8.9 ہے۔ تحریک انصاف کے دور میں سروس 7، جبکہ موجودہ حکومت میں 0.8 ہے۔ تحریک انصاف کے دور میں جی ڈی پی ان بلینز 391 بلینز تھی، جبکہ موجودہ دور میں 315 بلین ہے۔ تحریک انصاف کے دور میں پر کیپٹا 1.76، جبکہ موجودہ حکومت میں پر کیپٹا 1.56 ہے۔ یہ تمام اعداد و شمار اسٹیٹ بینک سے نکلوائے ہیں، یہ ہمارے بتائے ہوئے نہیں ہیں۔ اسی طرح جو خطوط کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا عمران خان نے، اس کے سلسلے کا تیسرا کھلا خط منظر عام پہ آ گیا ہے، سوشل میڈیا پہ اویلیبل ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس خط کے مندرجات میں آپ کو سنا دیتا ہوں، لیکن کہا یہ جاتا ہے مختلف حلقوں کی طرف سے ہمیں خط نہیں ملا، ہمیں خط نہیں ملا۔ جو کھلا خط ہوتا ہے وہ بائی ڈاک کسی کے نام نہیں بھیجا جاتا،
اس کو کھلا خط کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جو بھی چاہے اس کو دیکھ سکتا ہے، اس کو پڑھ سکتا ہے، اور یہ رائے عامہ عوام کے لیے اور مقتدر حلقوں سب کے لیے مشترکہ طور پر ہوتا ہے۔ اب سابق وزیر اعظم عمران خان کا آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے نام تیسرا کھلا خط، اس طرف آتے ہیں۔ میں اپنی ذات کے لیے کوئی ڈیل یا اپنی جماعت کے لیے کسی سے کوئی رعایت نہیں مانگ رہا۔ بطور سابق وزیر اعظم اور محب وطن پاکستانی مجھے صرف اپنی فوج کی ساکھ کی بحالی اور وطن عزیز کا مفاد مقصود ہے۔ اس امر کے باوجود کہ فوج دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے اور روزانہ شہادتیں ہو رہی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیوں کے باعث عوام اور فوج کے درمیان ہم آہنگی نہیں ہے۔ یہ پیراگراف تقریباً عمران خان نے ہر خط میں استعمال کیا ہے۔ اس سے آگے چلتے ہیں۔ میں آئی ایس پی آر سے کہتا ہوں کہ جھوٹا بیانیہ نہ دیا کریں۔ بار بار یہ کہنا کہ فوج سیاست میں مداخلت نہیں کر رہی قوم کی عقل کی توہین کے مترادف ہے۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں کوئی چیز نہیں چھپ سکتی۔ ملک کا بچہ بچہ واقف ہے کہ آرمی چیف ہی اس ملک کا نظام چلاتے ہیں۔ انتخابات میں دھاندلی ہو یا اراکین پارلیمنٹ کی خرید و فروخت، عدلیہ کی تباہی ہو یا عوامی رائے دہی پر قدغن کے کالے قانون، نہ صرف ہماری باشعور قوم بلکہ عالمی برادری کو بھی معلوم ہے کہ اس کے پیچھے کون سے نامعلومات کار فرما ہیں۔ لہذا میری ان سے گزارش ہے کہ غلط بیانی سے گریز کیا کریں، کیونکہ یہ صرف منحص الادارہ فوج کی بدنامی کا سبب بنتی ہے۔ میں 5 نکات پر روشنی ڈالوں گا جس کی وجہ سے پاکستان آج تباہی کے دانے پر کھڑا ہے۔ دھاندلی زدہ انتخابات کے ذریعے قوم کی جانب سے مسترد شدہ چہروں کو ملک پر مسلط کرنا، اسٹیبلشمنٹ کی اس پالیسی کی وجہ سے ملک کا شدید نقصان ہو رہا ہے۔ ابھی چند سال قبل تک جن کی سرمال اور مے فیئر فلیٹس جیسی بے شمار کرپشن کی داستانیں قوم کو سنائی جاتی رہی تھیں، انہی کے لیے پوری ریاستی مشینری اور ایجنسیز کو استعمال کر کے نہ صرف عدل قبل از انتخابات بدترین دھاندلی کی گئی، بلکہ پولنگ ڈے اور اس کے بعد بھی تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ ڈالا گیا اور ان کو قوم پر مسلط کر دیا گیا۔ یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شریف خاندان اور زرداری پر کیسز سیاسی نوعیت کے تھے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے دور میں نیب کی کوئی کیسز نہیں بنائے گئے۔ انٹیلیجنس ایجنسیوں نے ان کی کرپشن کے ثبوت اکٹھے کیے۔ جنرل احتشام صفدر اور فاروق لغاری نے ان کے اربوں روپے کرپشن اور منی لانڈرنگ کے ڈوزیر دیے تھے کہ یہ لوگ کتنے کرپٹ ہیں۔ نیب نے تو ہمارے کنٹرول میں بھی نہیں تھا۔ جنرل باجوہ نیب کو کنٹرول کرتا تھا۔ ان کے خلاف تمام کیس ہمارے دور سے پہلے بنائے گئے۔ ہمارے دور میں صرف شہباز شریف کے خلاف مقصود چپڑاسی والا رمضان شوگر مل کیس بنا، اس کیس کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ قوم نے دیکھا کہ ان ہی نیب زدہ چہروں کو ڈیل کی ڈرائی کلین مشین سے گزار کر دوبارہ پاکستان پر مسلط کر دیا گیا۔ نیب ترامیم کے ذریعے اس این آر او دینے کے اس عمل سے ملکی معیشت کو 1100 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ اس فراڈ کے تانے بانے ملائیں تو تمام کٹھ پتلیوں کی ڈوریاں ایک ہی ہاتھ کی طرف جاتی ہیں اور اس کا سارا نزلہ فوج پر گر رہا ہے۔ جمہوریت کا خاتمہ۔ جمہوریت اخلاقیات پر چلتی ہے،
حکومت کے پاس اخلاقی قوت ہو تو ہی جمہوریت چل سکتی ہے۔ 30 سال لگا کر پاکستان میں رفتہ رفتہ جمہوریت کی کچھ بحالی ہوئی تھی۔ عدلیہ مسلسل جدوجہد سے خود مختار ہوئی تھی اور میڈیا کچھ آزاد ہوا تھا اور ملک بہتری کی طرف جا رہا تھا، لیکن پہلے سازش سے ہماری حکومت کو ہٹایا گیا، پھر نہ صرف ایک ذیلی حکومت کو مسلط کیا گیا بلکہ ان کو دوبارہ ملک پر مسلط کرنے کے لیے آئین توڑا گیا، انتخابات ملتوی کیے گئے، الیکشن سے پہلے ہر حربہ آزمایا گیا، قاضی فائز عیسیٰ کے ذریعے ہمارا نشان چھینا گیا، ہماری ترجیحی امیدواروں کو میدان سے ہٹوایا گیا، حتیٰ کہ الیکشن کمپین تک نہیں کرنے دی گئی۔ یہ سب کرنے کے باوجود جب الیکشن میں پاکستانی عوام نے ہمیں 2/3 سے بھی زیادہ نشستوں پر کامیاب کیا تو فارم 47 کے ذریعے رزلٹ تبدیل کر کے صرف 17 سیٹیں جیتنے والی پارٹی کو ملک پر مسلط کر دیا گیا، اور اس انتخابی فراڈ کو چھپائے رکھنے کے لیے اور تحریک انصاف کو کچلنے کی کوشش میں جمہوریت کو مکمل طور پر پاؤں تلے رون ڈالا گیا۔ الیکشن آڈٹ کے خود مختار ادارے پتن کی رپورٹ اس سلسلے میں سب کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ کیسے اس ملک میں جمہوریت کا نقصان کر کے دھاندلی کے 64 نئے طریقے اپنائے گئے، میڈیا پر بدترین قدغن لگا کر اور انسانی حقوق کو پامال کر کے جمہوریت کی تمام ستونوں کو برباد کر دیا گیا، لوگوں کو ان کے نمائندگان چننے کا حق نہیں ہے۔ الغرض جمہوریت کے تمام بنیادی ستون بشمول خود مختار عدلیہ، حق آزادی رائے، آزاد میڈیا اور انسانی حقوق ختم کر دیے گئے ہیں۔ اس سب کے پیچھے بنیادی طور پر تحریک انصاف کو کچلنے اور الیکشن ڈاکے پر پردہ ڈالنے کی کبھی کوشش کار فرما ہے۔ ترجیحات کی غلط سمت، یہ تیسرا پوائنٹ ہے۔ ساری دنیا آگے کی جانب سفر کرتی ہے مگر ہم مخالف سمت میں بنیادی ڈھانچے ڈیپ سٹرکچرل ریفارم پر گامزن ہیں۔ پاکستان میں اصلاحات کی ضرورت ہے جس میں اداروں کی مضبوطی، قانون کی حکمرانی، اقتصادی ترقی، آمدن میں اضافہ، اخراجات میں کمی، بڑھتی آبادی کے ساتھ روزگار کے مواقع پیدا کرنا، سماجی تحفظ، امن و امان اور ملک میں نئی سرمایہ کاری لانا شامل ہے۔ اداروں کی مضبوطی میں ہی ملکی ترقی کا راز پوشیدہ ہے۔ یہ کام مشکل ہے اور صرف وہی حکومت کر سکتی ہے جس کے پاس مورل اتھارٹی ہو، عوامی مینڈیٹ ہو اور جس کے پاس اخلاقی طاقت ہو۔ اصلاحات کرنا NRO اور جلسازی سے اقتدار لینے والوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہاں جیلی پارلیمنٹ ہے، جیلی MNAs ہیں، جیلی وزیر اور جیلی صدر ہے۔ ان کا ایجنڈا صرف خوف اور آس پھیلا کر اپنے تسلط کو برقرار رکھنا ہے۔ ملک میں استحکام تب آتا ہے جب قانون کی حکمرانی ہو اور جمہور کو آزادی حاصل ہو۔ یہاں تو 21ویں صدی میں یہ حال ہے کہ انٹرنیٹ تک بندش کا شکار ہے۔ IT کے اس دور میں لوگ نہ صرف تعلیمی و سماجی بلکہ معاشی طور پر بھی انٹرنیٹ پر منحصر ہیں۔ اس کے منقطع ہو جانے سے پہلے سے ہی تباہی کے دانے پر کھڑی معیشت کو مزید زد پہنچ رہی ہے۔ ورلڈ جسٹس پروجیکٹ کے رول آف لا انڈیکس میں ہم 26ویں ترمیم کے بعد صرف گنتی کے چند ممالک سے آگے ہیں۔ دی اکانومسٹ میں ہم ہائبرڈ نظام سے ڈیموکریسی انڈیکس کے انٹیلیجنس یونٹ کے آمرانہ استبدادانہ نظام کے جانب گامزن ہیں۔ اسی طرح ملک میں امن صرف تب آئے گا جب اپنے پڑوسی ممالک سے تعلقات کی پالیسیوں کو بہتر کریں گے اور پاکستان کے مفادات کو سامنے رکھ کر پالیسیاں بنائیں گے۔ ہماری افغانستان کو لے کر پالیسی سنجیدہ نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہمیں دہشت گردی کے بڑھتے ناسور کا سامنا ہے۔ ہنرمند پاکستانیوں اور سرمایہ
کی ملک سے باہر منتقلی پاکستان میں جاری ظلم و جبر کے ماحول اور لاقانونیت سے عوام شدید مایوس ہے۔ سرمایہ کار اور ہنرمند جوک در جوک بیرون ملک منتقل ہو رہے ہیں۔ 2 سال کے عرصے میں تقریباً 17 لاکھ افراد کے بیرون ملک منتقل ہونے سے ملکی معیشت کو اندازاً 15 سے 20 ارب ڈالرز کا نقصان ہو چکا ہے۔ معاشی عدم استحکام اپنی انتہا پر ہے، گروتھ ریٹ 0 ہے اور پاکستان میں سرمایہ کاری نہ ہونے کے برابر ہے۔ ملک میں غربت اور بے روزگاری عروج پر ہے، لوگ ہر حال میں ملک سے باہر جا رہے ہیں۔ آئے روز لوگوں کے ڈوبنے کی خبر آتی ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ملک میں مایوسی کس قدر عروج پر ہے۔ اور عمران خان کے اس خط کا 5واں پوائنٹ جو ہے وہ ہے ملک میں سیاسی حقوق کی پامالیاں۔ ملک میں ہر جانب فسطائیت کا بازار گرم ہے، بنیادی انسانی حقوق کی معطلی اور حرمتوں کی پامالی سمیت وہ سب کچھ ہو رہا ہے جو مشرقی پاکستان میں کیا گیا تھا اور سکوت ڈھاکہ جیسا سانحہ وقوع پذیر ہوا۔ 8 فروری کو ایک بار پھر ہمارے احتجاج کو ناکام بنانے کی کوشش میں ملک بھر میں چھاپے مار کر چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا۔ یہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔ پنجاب پولیس شاہ سے زیادہ شاہ کی وفادار بن کر بدمعاشی پر اتری ہوئی ہے۔ وزیر آباد میں پولیس نے ہمارے ایک کارکن کو جنازہ تک نہیں پڑھنے دیا۔ 9 مئی اور 26 نومبر جیسے سانحات میں ریاست کی جانب سے کی جانے والی انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں پر بھی کوئی ایکشن نہیں ہوتا تو اس ملک میں کسی کو انصاف ملنا ممکن نہیں ہے۔ 9 مئی اور 26 نومبر کو ہمارے نہتے جمہوریت پسند کارکنان پر ظلم و تشدد کی انتہا کر دی گئی۔ ہر پرامن شہریوں پر سیدھی گولیاں چلا کر شہید کیا گیا۔ سیاسی انتقام کی آڑ میں 3 سال میں 1 لاکھ سے زائد مرتبہ شہریوں کے گھروں پر چھاپے مارے گئے۔ ہمارے 20,000 سے زائد ورکرز اور سپورٹرز کو گرفتار کیا گیا اور سینکڑوں کو اغوا کر کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ہزاروں بے گناہ لوگوں کو کئی ماہ جھوٹے کیسز میں جیلوں میں رکھا گیا۔ لوگوں سے سیاست کرنے کا حق چھینا گیا۔ سویلینز کو ملٹری حراست میں دے کر تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ بلوچستان میں جو انسانی حقوق کا حال تھا اب پورا ملک اس کی لپیٹ میں ہے۔ میرے کیسز کے لیے پاکٹ ججز بھرتی کیے جا رہے ہیں، میرے وکلاء کو جیل ٹرائل میں جانے نہیں دیا جاتا اور صحافیوں کو بھی اپنی من مرضی سے اندر بھیجا جاتا ہے۔ یہ سب اس وجہ سے ہے کیونکہ پاکستان میں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد نظام عدل کا مکمل طور پر جنازہ نکل چکا ہے اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون چل رہا ہے۔ لوگوں سے جینے کا حق چھینا جا رہا ہے۔ اس دلدل سے جب تک پاکستان کو نہیں نکالا جائے گا تب تک ملک آگے نہیں بڑھے گا۔ مندرجہ بالا نکات پر غور و خوض اور ان کی روشنی میں اسٹیبلشمنٹ کا اپنی پالیسیوں کو فوری تبدیل کرنا وقت کی ضرورت ہے تاکہ بطور ادارہ فوج کی بدنامی کا عمل رک سکے۔ ملکی خزانہ لوٹ کر بیرون ملک ڈیر لگانے والی اشرافیہ کا کیا ہے، وہ تو اگلی پرواز سے ملک سے نکل جاتے ہیں۔ پورا نظام اور اس کی توانائیاں اس ٹولے کو بچانے پر صرف کرنے کے بجائے اپنی ترجیحات درست کرنے اور ان 24 کروڑ پاکستانیوں کا سوچنے کی ضرورت ہے جن کا جینا مرنا پاکستان میں ہے۔ ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر اور اپنی غلطیوں سے سیکھ کر تمام اقدامات اور پالیسیز کو آئین و قانون کے دائرے میں لانا پاکستان کی بقا اور ترقی کا واحد راستہ ہے۔ سیاسی و معاشی استحکام اور ملکی سلامتی کے لیے ناگزیر ہے کہ فوج اور عوام کے درمیان خلیج کم ہو اور اس بڑھتی خلیج کو کم کرنے کی صرف ایک ہی صورت ہے اور وہ ہے فوج کا اپنی آئینی حدود میں واپس جانا، سیاست سے خود کو علیحدہ کرنا اور اپنی متعین کردہ ذمہ داریاں پوری کرنا، اور یہ کام فوج کو خود کرنا ہوگا، ورنہ یہی بڑھتی خلیج قومی سلامتی کی اصطلاح میں فالٹ لائنز بن جائیں گی۔ یہ تھا عمران خان کا تیسرا خط، اس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کیا۔ جوئی ویلسن نے ایک بیان دیا ہے اور ٹویٹ
کیا ہے کہ میں شکر گزار ہوں کہ میں پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ کا مسودہ تیار کر رہا ہوں، جس کے تحت ان پاکستانی فوجی حکومتی اہلکاروں پر امریکہ میں داخلے پر پابندی عائد کی جائے گی جو عمران خان کی ناجائز استحصال اور قید کے ذمہ دار ہیں۔ شکریہ کانگریس مین جوئی ولسن۔ یہ تازہ ترین حالات ہیں۔ اس کے علاوہ آئی ایم ایف کا وفد ابھی تک پاکستان میں دندناتا پھر رہا ہے، جو مختلف اداروں کی ججمنٹ کر رہا ہے۔ تو ایک وقت تھا جب چونکہ آئی ایم ایف کا ادارہ جو ہے وہ مالی معاملات دیکھنے کا مجاز ہے، تو جب عمران خان کے دور میں آئی ایم ایف نے اسٹیٹ بینک کا دورہ کیا تھا تو ہماری جو موجودہ حکومت ہے اس وقت اپوزیشن میں تھی، تو انہوں نے بڑا واویلا مچایا تھا کہ جو عمران خان نے تو پاکستانی معیشت کو اور پاکستانی خود مختاری کو گروی رکھ دیے، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ تو آج جب آئی ایم ایف ہماری عدالتوں سے لے کر چھوٹے چھوٹے اداروں تک کو کھنگالتا پھر رہا ہے، تو کیا ہماری خود مختاری برقرار ہے؟ ہماری عزت میں اضافہ ہو رہا ہے؟ کیا ہم ایک آزاد اور خود مختار ملک ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ یہ آخری سوال تھا میرا۔ آج کا موضوع کافی لمبا ہو گیا ہے، تو امید کرتا ہوں کہ پروگرام آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کمنٹ میں اپنی آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے اپنے میزبان ذوالفقار خان کو۔ اللہ حافظ۔